بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ بقرہ کا 28واں رکوع پڑھیں گے اور اس کے آدھے حصے کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور 228 نمبر کی آیت مبارکہ ہم مکمل کریں گے اور اس کے بعد پھر 29واں رکوع سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے ایلا، عورتوں کو بسانے کے لیے مردوں کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس معاملات میں کیا ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ ایلا یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بسانے کے لیے 4 مہینے کی قسم کھا لے کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا ایز اے بیوی میں اس کے حقوق ادا نہیں کروں گا، اور اگر وہ 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے 4 مہینے گزر گئے تو سمجھ آ جائے گا کہ تم نے طلاق کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ تو پھر یہ کہا گیا کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 ناپاکیوں تک، 3 مہینے پیریڈز تک روکے رکھیں۔ 3 ناپاکیاں ہیں، 3 مہینے نہیں، وہ زیادہ ہی بنتے ہیں۔ تو یعنی کہ پہلے پیریڈز، چاہے اگر کسی عورت کو آج طلاق ہوئی ہے تو اس کو آج ہی پیریڈز ختم ہوئے ہوں تو یہ پورا مہینہ گزرے گا، پھر نیکسٹ پیریڈ آئیں گے، پھر نیکسٹ پیریڈ آئیں گے، پھر جب نیکسٹ پیریڈ آئیں گے تو پھر وہ جیسے ہی پیریڈ ختم ہوں گے یا سٹارٹ ہوں گے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے ایسا، اس لیے یہ جو ٹائم پیریڈ رکھا گیا ہے تاکہ اگر عورتیں پریگننٹ ہیں تو ان کا وہ معاملہ کلیئر ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ میں نہ رہے، اور وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی۔ اس مدت میں وہ آرام سکون سے بیٹھیں تاکہ ان کے معاملات کلیئر ہوں کہ وہ کہیں پریگننٹ تو نہیں، اور کیونکہ باپ کے حسب و نسب دینے کے لیے معاشرتی اعتبار سے بچے کے لیے بہت بہت ضروری ہے، ورنہ ایک بچے کے ساتھ اس طرح کا اگر کوئی ہو جائے مصائب کہ اس کے باپ کا ہی کلیئر نہ ہو تو وہ پوری ایک نسل جو ہے وہ، اور پوری انسانیت کے ساتھ وہ ظلم ہوگا۔ تو کیونکہ ایک انسان ایک نسل کا نمائندہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود احکامات اس طرح کے سنگین مسائل میں اور بہت ہی سینسٹیو ایشوز میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کر دی ہیں۔ ان کو حدود اللہ بولتے ہیں، جس میں کہ کوئی بندہ کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو بچوں، اب ہم اسی آیت کا کہ وہ اپنے آپ جو اگر وہ پریگننٹ ہیں تو وہ کلیئر کریں گی، چھپائیں گی نہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے اور بچے کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر پریگننٹ نہیں ہے تو پھر بھی ویل اینڈ گڈ، وہ ٹائم جب گزر جائے گا تو وہ کلیئر ہیں تو وہ نیا نکاح کر سکتی ہیں۔ وَبُعُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، آیت کا نیکسٹ حصہ ہے۔ اور بولا کہتے ہیں شوہر کو، ہسبینڈ، عربی زبان میں خاوند کہہ لیں، شوہر کہہ لیں، ہسبینڈ کہہ لیں، بولا تو ہن۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ایک انسانی رویہ، اس کی درستگی کا معاملہ کہ اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو عورتیں کہیں بس ٹھیک ہے اب ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں اور ضرورت ہی نہیں اور نیا شوہر ڈھونڈیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے یہ پیریڈ دیا ہے 4 ماہ کا سوچ بچار کا، کہ اگر فرض کریں عورت پریگننٹ ہے تو جو بچہ ہے وہ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا کہ بچے کا باپ کون ہے، لیکن اگر طلاق ہو جاتی ہے
تو بچہ یا ماں سے محروم ہو جائے گا یا باپ سے محروم ہو جائے گا۔ اور اس معاملے میں بھی اس کے ساتھ بہت بری زیادتی ہے کہ انسان، مرد میاں بیوی، اپنے معاملات کو سنوارنے کے لیے آنے والی جنریشن کی زندگی برباد کر دیں، اور اپنی سوچ، اپنے آئیڈیل، اپنے ایک معیار بنانے کے لیے اور ایک دوسرے سے جنگ جاری رکھنے کے لیے، جیتنے کے لیے، تو یہ سارے معاملات معاشرتی مسائل کو بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ سوچ وچار کریں تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو کمپرومائز انہوں نے اسی شوہر کی طرف ہی کرنا ہے، کیونکہ ایک شوہر کے پاس جہاں وہ رہ رہی ہیں اسی میں ان کی عزت ہے، بجائے یہ کہ وہ بار بار نکاح کرتی پھریں اور نسل انسانی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں، اور ہر شوہر سے بچے ہوں، اور وہ آگے جا کے بڑے بگاڑ پیدا ہوں، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو نیا شوہر ہو وہ پہلے سے اچھا ہو، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اور اس لیے اللہ عظیم نے فرمایا کہ جس کو تم نے ایک دفعہ شوہر کے طور پہ قبول کیا ہے، اسے سمجھ لیا ہے، اس کے معاملات کو، کسی اور کو نئے سرے سے سمجھنے سے بہتر ہے کہ تم اسی کی طرف واپس آؤ۔ وَأُولَاتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے شوہر ہی زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس اپنے پاس رکھ لینے کے، یعنی ان کو بھی چاہیے کہ واپس انہی شوہروں کے پاس ہی رہیں، غصے کو جانے دیں۔ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصلاحا، اور اگر وہ بہتری کرنا چاہیں، یعنی کہ وہ اللہ عظیم فرما رہے ہیں بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم واپس ادھر ہی رہو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ان پر ایک درجہ برتری ہے۔ اللہ عظیم نے یہ کیوں کہا کہ میں نے معاشرتی سسٹم کو سیٹ کیا ہے، مرد کو ایک سٹیپ اوپر رکھا ہے، عورت کو ایک سٹیپ نیچے رکھا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عورت کے حقوق کم ہیں یا مرد کے حقوق زیادہ ہیں، نہیں نہیں نہیں، مرد اور عورت کے حقوق تو برابر ہی ہیں، اسلام نے دیے، لیکن مرد کا ایک معاشرتی پہلو پہ طریقہ کار عورت سے زیادہ واسٹ ہے۔ عورت گھر میں رہتی ہے اور وہ اس کے فزیکل مسائل، اس کے معاملات وہ مرد کی نسبت فرق ہیں، اور ان کا تجربہ، ان کی سمجھ بوجھ، ان کی باہر جانا، کاروبار کرنا، ان کا ایک رویہ، طور طریقہ عورتوں کے معاملے میں فرق ہوگا۔ عورتیں رحم دل، جذباتی اور تھوڑی سی فطرتاً کمزور، یہ چیزیں ان کو، اور انہوں نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے اور پرورش دینی ہے، پیدائش کرنی ہے، ان کے کام تھوڑے اس نوعیت کے ہیں کہ جس میں سینسٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے، تو اس لیے مردوں کو اس حوالے سے ان کے اوپر ایک درجہ دے دیا گیا ہے، اور اس لیے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ عورتیں ہی کمپرومائز کریں اور صبر و تحمل کریں اور ان شوہروں کے پاس ہی رہیں، اور اگر معاملات بگڑ جائیں تو ان کو سدھار لیں، نہ کہ نئے رستے پہ چل پڑیں، تو اس طرح اور زیادہ بگاڑ ہوگا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 28، جس کے آخر میں ایلا، پھر طلاق، اور پھر طلاق کے بعد 4 مہینے کی عدت، جیسے 3 قروء کہہ لیں آپ، 3 پیریڈ کہہ لیں، اور پھر یہ کہا کہ عورتیں اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو اپنے شوہروں کے پاس ہی واپس آئیں، اور اگر وہ اصلاح کرنا چاہتی ہیں، یعنی اسی میں بہتری ہے، زیادہ صحیح فیصلہ یہی ہے کہ نئے شوہر کی بجائے اسی شوہر کے پاس وہ واپس آئیں، اور پھر یہ کہ جو ان کے شوہر ہیں وہ اس معاملے میں ان کے اوپر رائٹ تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے گھر میں آباد رکھیں، یعنی فیصلہ مردوں کا زیادہ ویلڈ، کیونکہ عورتیں جذباتی ہیں۔ اب نیکسٹ 29 نمبر کا رکوع ہے سورۃ بقرہ کا، اور وہی طلاق کا ٹاپک چل رہا ہے۔ آیت نمبر میں پڑھنے لگی ہوں 229، الطلاق مرتان، اب مردوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ہیں، پہلے عورتوں سے مخاطب ہوئے ہیں،
ان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب مردوں سے بات کرنے لگے ہیں۔ عورتوں کو کیا کہا ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تمہارے شوہر ہی زیادہ حقدار ہیں تمہیں واپس اپنے پاس رکھنے کے، اور وہ کیا ٹائم پیریڈ دی ہے؟ 4 ماہ۔ 4 ماہ کے اندر اندر وہ آپ کو واپس اپنے بیوی کے طور پہ وہ اپنے پاس رکھیں۔ اب مرد کو کہا کہ اگر مرد ہی ارادہ کر لیتا ہے طلاق کا تو طلاق 2 بار ہے صرف۔ فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو وہ روک لے گا، وہی پیچھے والی بات کہ اسے منا لے گا، صلح کر لے گا، اصلاح کر لے گا معاملات کی، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر کیا کرے گا؟ حسن سلوک کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ اسے رخصت کر دے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ تماشا دکھائے، لڑائی جھگڑا کرے، یعنی وہ فیصلہ کرے پہلے۔ طلاقیں 2 ہی ہیں، اور تیسری دفعہ طلاق جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے گی۔ وہی جو 3 قروء ہیں تو وہ 3 قروء 1 مہینہ پہلے طلاق ہوگی، پھر دوسرا مہینہ، یعنی فرض کر لیں کہ ایک ناپاکی پہ 1 طلاق ہو گئی، دوسری ناپاکی پہ دوسری طلاق ہو گئی، تو یہ تیسری جب ناپاکی آئے گی تو پھر اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہا ہے کہ طلاقیں تو 2 ہی ہوئی نا، فرسٹ ٹو ٹائم ہی کہنا ہے نا، 1 مہینہ سوچنا ہے، پھر کہنا ہے نہیں رکھنا، پھر طلاق دینی ہے، پھر 2 دفعہ کہنے کے بعد پھر خاموشی اختیار کر لی ہے تو تیسری دفعہ اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں کہ ذرا تم ہوش حواس سے، یہ نہ ہو ٹائم گزر جائے تمہاری اکڑ میں اور ہٹ درمی میں اور بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ پہلے ہی سوچ لو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور اگر رکھنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر تماشا نہیں کھڑا کرنا اور اس کو ذلیل نہیں کرنا عورت کو، اور یہ نہیں کہ اس کا اگلا گھر بھی نہیں بسانے دینا، اسے طلاق بھی نہیں دینی، اسے ٹانگ دینا ہے، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ لوگوں کا غصہ نہیں جاتا تو ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ عظیم سمجھا رہے ہیں کہ غصہ ختم کرو، ہو جاتا ہے معاملہ خراب تو پھر تمہیں ٹائم 4 مہینے کا دیا ہے غصہ کم کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ سٹیپ دیا ہے۔ دوسرا سٹیپ دیا ہے کہ اگر آپ نے اب غصہ نہیں ختم ہو رہا دونوں میں سے کسی کا، طلاق ہی کے بارے میں سوچ لیا ہے، تو پھر تم نے وقت گزرنے کا جیسے ہی تمہیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، ہوتا ہے عربوں میں پہلے یہ رواج تھا کہ عورتوں کو وہ ٹانگ دیتے تھے، اسے بولتے تھے معلق کر دینا، نہ طلاق دینی ہے نہ بیوی کے طور پہ رکھنا ہے، اور یہ شدید اذیت دیتے تھے، اس طرح جان بوجھ کے تنگ کرتے تھے، اور جتنی چاہے شادیاں کرتے تھے اور اپنی منمانی کرتے تھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے مردوں کا ڈومینیٹنگ سٹائل، نہیں بہت ظالمانہ سٹائل، ہٹ درمی کا سٹائل تھا عربوں کا، تو اسے بولتے تھے معلق۔ تو اللہ عظیم کیا یہاں روک تھام کر رہے ہیں، یا تو بساؤ یا پھر چھوڑ دو، وہ بھی احسان کے ساتھ، یعنی اس کے جو کچھ ان کا مال و اسباب ہے وہ تم نے نہیں رکھنا، ان کو ساتھ دینا ہے اور خاموشی اور عزت سے چھوڑنا ہے، نہ کہ ان کی تذلیل کر کے۔ تو اور اگر کوئی تیسری دفعہ طلاق نہیں دیتا، منہ سے نہیں بولتا، تو وہ خود ہی تیسرے پیریڈز میں جیسے ہی ہوں گے وہ ہو جائے گی، اس طرح خود ہی عورت آزاد ہو جائے گی۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لو۔ اب یہ اللہ عظیم بتا رہے ہیں احسان کا مطلب کیا ہے، کہ کیسے تم نے حسن سلوک سے رخصت کرنا ہے۔ تمہارے لیے حلال نہیں ہے لکومن، کہ اگر آپ نے کوئی برتھ ڈے پہ گفٹ دیا ہے، اگر آپ نے پہننے اوڑھنے کے کپڑے دیے ہوئے ہیں، اگر کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ آپ ان سے واپس لیں۔ وَلَا يَحِلُّ، نہیں ہے تمہارے لیے جائز، لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لے لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم انہیں عطا کر چکے ہو یا دے چکے ہو، شیئن کوئی بھی چیز، إِلَّا أَن يَخَافَا اللَّهُ يُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ اگر تم دونوں کو اللہ کی حدود کا قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو، یعنی سوائے اس کے کہ
دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے یا پہلے ہی طے تھا کہ اگر طلاق ہو گئی تو ہم یہ لے لیں گے واپس، ایسے بھی بعض اوقات ہوتا ہے ایگریمنٹ، وہ نکاح کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے، کسی اور ٹائم بھی علیحدہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ کو یہ فرض کر لیں، آپ کہتے ہیں کسی کو کہ میں نے آپ کو یہ گاڑی دی ہے، میں نے گھر دیا ہے، یا میں نے زیور دیا ہے، کوئی اور قیمتی چیز دی ہے، تو اگر طلاق ہو گئی تو یہ واپس کرنا ہوگا، بعض اوقات ریٹرن ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ عظیم کہہ رہے ہیں حدود اللہ کی قائم نہیں، یعنی وعدہ خلافی ہوگی اور اس طرح پھر آپ نے وہ چیزیں ان کی واپس کرنی ہے اگر آپ انہیں پہلے طے کیا ہے۔ لیکن ویسے روٹین میں اگر کوئی چیزیں دی ہوئی ہیں تو وہ واپس نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، یہی اسی کو احسان کہتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم الحدود اللہ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود نہ قائم رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ دے دے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز جیسے کوئی باغ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو مرد عورت کو دے چکا ہے، تو اب وہ آدمی کہتا ہے، عورت کہتی ہے، آدمی نہیں طلاق دے رہا، عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر اس صورت میں اس کو وہ چیزیں اس کو چھوڑنی ہوں گی، اسے ہم بولتے ہیں عورت بدلہ دے، یعنی فدیہ دے، فیما افتدت، تو وہ ادا کرے، مطلب کہہ دیں کہ میں نے اب تمہارے نکاح میں نہیں رہنا، اس کے بدلے میں تم یہ اپنی چیزیں رکھو۔ یہ نہیں ہوگا کہ عورت رہنا بھی نہیں چاہتی تو اس کی چیزیں لے جائے ساری، مرد اگر رکھ رہا ہے اور عورت نہیں رہنا چاہتی پھر اسے اس کی چیزیں قیمتی دینی ہوں گی، اور اگر مرد طلاق دے رہا ہے اور عورت رہنا چاہتی ہے تو پھر مرد جو کچھ اس کو تقریباً چیزیں دے چکا ہے اگر وہ ایگریمنٹ میں نہیں آتی تو وہ واپس نہیں لے گا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں پس ان کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بتا دیا ہے، اب اس میں سے کوئی تیسرا رستہ نہ نکالنا، وہ نافرمانی میں جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ تم اب پتہ چل جائے گا، اگر ان باتوں کو اگر تم کراس کرو گے تو پتہ چل جائے گا مرد اور عورت میں سے پھر کون برا ہے دونوں میں سے، اور وہی ظالم جب دنیا میں پتہ چل جائے گا تو وہی اللہ کے ہاں بھی وہی ظالم ہے، یعنی عورت نیک ہے، عورت صالح ہے، عورت سلوک سے رہنا چاہتی ہے، مرد ہی برا ہے، تو یا اور آدمی بہت اچھا ہے اور عورت ہی بری ہے، ان پیچھے والے پیمانے سے پتہ چل جائے گا، جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ جو معاہدہ کیا ہوا ہے جس کے تحت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی خامن سے نکاح کر لے۔ اب اللہ عظیم ایک اور بہت ہی اہم بات آگاہ کر رہے ہیں، یہ بھی حدود اللہ ہیں، ان کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اگر مرد نے ایک دفعہ کسی عورت کو طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر عورت کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ، اب ہرگز بھی جائز نہ ہوگا، لاہو اس مرد کے لیے، اس شوہر کے لیے، بعد حتیٰ تنکا زوجن غیرہ، کہ وہ اس سے نکاح کرے جب تک کہ وہ کسی اور آدمی کی بیوی نہ بن جائے، زوجن غیرہ، اس کے علاوہ، حتیٰ کہ کسی اور سے نکاح کرے یہاں تک کہ اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے طلاق دینے کے بعد، حتیٰ کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے، اس کو ہم بولتے ہیں حلالہ اسلام کی ٹرمینالوجی میں، کہ عورت اگر خامن طلاق دے بیٹھتا ہے، طلاق دینے کے بعد پچھتا رہا ہے اور وہ کہے کہ دوبارہ اسے میں رکھ لوں، تو ایسا نہیں ہے، اب وہ کسی اور شوہر سے شادی کرے گی اور وہ اسے طلاق دے دے جب اس کی مرضی ہے۔
تو پھر یہ نہیں کہ اس سے بھی ایگریمنٹ اس طرح کا، وہ بھی ذرا فقہا بہرحال اس معاملے میں کچھ بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ رہنمائی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو یہاں بات ہے وہ یہی ہے کہ حلالہ ہوگا اور کوئی اور شوہر اس کا ہوگا اور پھر وہ طلاق دے گا، پھر یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، یہ اس صورت میں جب آدمی طلاق دے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ہاں پھر طلاق کے بعد پھر اگر وہ آدمی یعنی طلاق دے دیتا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پہ اب کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ اب وہ رجوع کر لے، ان ظنّا ان یقیموا حدود اللہ، اور اگر وہ خیال کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ اب پہلے کی طرح تماشا نہیں کریں گے اور اب جو ہے وہ انسانوں کی طرح رہیں گے اور اب حدود اللہ کو قائم رکھیں گے۔ پہلے انہوں نے بات نہیں مانی، جو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ وہ نکاح کر لیں اور وہ صلح کر لیں اور وہ 4 مہینے ویٹ کریں اور وہ ایک دوسرے سے تعاون سے رہیں۔ اب اگر وہ بات انہیں سمجھ نہیں آئی تو اللہ عظیم کہہ رہے ہیں کہ یہ تماشا کر لیا تو اب میں یہ پنشمنٹ طلاق دے ہی دی، تو اب میں نے اب دوبارہ کرنا چاہتی ہوں تو اب یہ میں نے بیچ میں ایک پنشمنٹ رکھی ہے، اب یہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے، پھر اس سے شادی ہو، اور اگر یہ شرط ہوگی کہ اب وہ یہ کہیں گے کہ آئندہ وہ یہ پھر تماشا نہیں کریں گے کہ پھر طلاق دے دیں، پھر ایک حلالہ کریں، پھر اب وہ یہ اگر کہتے ہیں کہ اب ہر حال میں ہم میاں بیوی کے طور پہ رہیں گے اور ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہوگی، حدود اللہ کو قائم رکھیں گے، تو پھر رجوع کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کی حدود میں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی حدود۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہیں اللہ کی حدود، جسے ہم کہتے ہیں نا حدود، یعنی کہ قرآن پاک کی وہ احکامات جس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے اور کوئی بندہ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا، وہ حدود اللہ ہیں، ان کو کوئی کراس نہیں۔ یہ ہیں حدود اللہ جو کہ عقل والوں کے لیے اللہ جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب نیا ٹاپک آ گیا ہے طلاق کا ہی، لیکن نیا سٹیپ کہہ لیں کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ فَبَلَغْنَا، بلغنا ہوتا ہے بالغ، یعنی کہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، یعنی وہ پیچھے جو بتائی ہے 3 قروء، 3 نپاکیاں، تو اگر وہ اپنی عدت پوری کر لیتی ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، او سرحوہن بمعروف، یا انہیں رخصت کر دو، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ وہی جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ عرب کے لوگ معلق کر دیتے تھے، اور بھی دنیا کے خطوں میں ایسے ہی تھا، طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور بساتے بھی نہیں تھے، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے انہیں معلق کر دیتے تھے، یعنی وہ نہ ادھر کی رہتی تھی نہ ادھر کی۔ تو اللہ عظیم یہاں پھر دوبارہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو یا تو تم روک لو، عدت پوری ہونے کا مطلب وہی ہے 4 مہینے، مطلب تیسرے پیریڈ ہونے سے پہلے آپ صلح کر لیں، یا پھر جب تیسرے پیریڈ بھی گزر گئے ہیں تو آپ نے طلاق دے دی ہے تو رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بار بار اللہ عظیم یہی فرما رہے ہیں کہ تم عورت کو باندھ کے نہیں رکھ سکتے، انہیں ذلیل نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے وارن کر دیا ہے کہ وہ کوئی تمہارے زر خرید غلام یا بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہیں عورتیں کہ تم انہیں باندھ کے رکھو، یہ ایگریمنٹ ہے، معاشرتی سوشل ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ چلے تو ٹھیک، پیچھے اللہ نے سمجھا دیا ساری اخلاقیات، اور اگر نہیں چلے تو ویل اینڈ گڈ،
خوش اسلوبی سے اس ایگریمنٹ کو ختم کرو، نہ کہ تماشے سے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ اور وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یَعِظُکُم بِہِ، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی یہ ہے نعمت، یاد کرو اس نعمت کو کہ یہ قرآن پاک بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اور حکمت تمہیں اس لیے دی ہے کہ وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے، تمہاری رہنمائی کر رہا ہے زندگی کے وہ معاملات جن میں تم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، تمہیں روشنی دکھا رہا ہے، تمہیں خود فیصلے بہترین دے رہا ہے تاکہ تمہیں کوئی سر کھپانا نہ پڑے اور تم بس اسے فالو کرو، اور یہی بہترین راستے ہیں جو اللہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ عظیم فرما رہے ہیں کہ یہ میری نعمتیں ہیں تم پر، یاد کرو ان کو، اور نازل کیا ہے تم پر اس کتاب حکمت کو اور نصیحت کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ 29 نمبر کا رکوع ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے ختم ہو گیا، زیادہ لمبا نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ تو ہم نے 231 نمبر کی تک آیات مبارکہ پڑھ لی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس ٹاپک کو دوبارہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر کہیں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، وائس میسیج بھیجیں یا ٹائپ کر دیں، میں اس کا آنسر دے دوں گی۔ اور آپ کی بک میں پیچھے جو عربک الفاظ ہیں ان میں افعال، اسماء اور گرامر کے جو وہ پریپوزیشن حروف جار جسے کہتے ہیں وہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی وغیرہ کی مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے حدود اللہ، اللہ کی حدود، یہ مرکب اضافی ہے۔ غیرہ، اس کے علاوہ، جس میں بھی لفظ میں اجلہن، ان کی مدت، نفسہ، اس کا نفس، آیات اللہ، اللہ کی یہ نشانیاں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، کل شیء، ہر چیز، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جب دو اسم آئیں، دو اسم اور ایک کا تعلق دوسرے سے ہو تو مرکب اضافی ہے، یعنی جس میں ایسے الفاظ کا مرکبات کا مرکب کہتے ہی زیادہ گویا، ایسے اسموں کا مجموعہ جس میں کہ ایک کا تعلق دوسرے سے ہو، وہ مرکب اضافی۔ اس طرح حروف جار ہیں، بے ہے، الا ہے، فی ہے، حتی ہے، من ہے۔ تو یہ برائے مہربانی جب آپ یہ پیچھے جو عربک ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ان کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو عربی نہ آئے۔ جیسے مرتان، 2 بار، اس کا واحد مرتن ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، جیسے آپ بولتے ہیں مرتن۔ تو جب تثنیہ کر دیں گے مرتان، 2 دفعہ، تو یہ سارے آپ توجہ سے اس طرح اس کو پڑھیں گے۔ تصریح، رخصت کرنا، تو آپ برائے مہربانی ان چیزوں کو ذرا توجہ دیں اور اچھی طرح ان کی تیاری کر لیں۔ تو کوئی نئی چیز آتی تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، جمعے کا پیریڈ، جمعے کو سارے پیریڈ آدھے گھنٹے کے ہیں، تو نیکسٹ بھی آپ کی کلاس ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو کل ہم اگلا رکوع پڑھیں گے 30 نمبر کا۔ اللہ حافظ۔